حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، لیکن علی بھائی کے اس بیان پر لوگوں نے 295C کا مقدمہ کر دیا کہ انجینئر صاحب نے آ کر اسلام کی گستاخی کر دی، عیسائیوں کا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اور چند ایک عیسائی علماء بھی میدان میں آ گئے کہ ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، حالانکہ بائبل میں آیات بھی موجود ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی شخص یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب جیسا بندہ یا جن علماء سے ہمیں اختلاف ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں کبھی سوچا، حالانکہ یہ علماء ایک دوسرے کو آپس میں گستاخ کہتے رہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو بھی داد دیتے ہیں کہ کبھی عیسائیوں کے حق میں یہ جماعت نہیں بولی۔ آج انجینئر صاحب کے بغض میں، تعصب میں عیسائیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے کہ وہ آقا اسلام کو معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہتے، وہ آقا الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ناحق نہیں کہتے۔ صدقے جانا تواڈے منہ تے حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ اور وہ شخص جس کا سلوگن ہی یہی ہو کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جو صبح شام دوپہر ہر لیکچر میں ہر بات میں یہ کہتا ہو کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی بھی لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ناسبی جو یہاں پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ان پر 295C کی FIR ہوئی ہے اور یہ ہے وہ اندر ہو گئے ہیں، جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ تو بہرحال مرزا صاحب پر 295C کا جو مقدمہ کیا گیا ہے کسی صورت بھی حضور شریعت مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میرا آپ حضرات سے سوال ہے، بھائی آقا علیہ السلام کی گستاخی ایک سنگین جرم ہے، پر کیسے پتا چلے کہ اس بندے نے حضور کی گستاخی کی ہے؟ ہر وقت آپ کا میعاد چلے گا، اگر آپ اسی پر قاصد ہیں تو اپنے اس معیار پر گھر کی خبر بھی لے لیں کہ گھر میں کتنے گستاخ کر رہے ہیں، ہر جگہ عاشق رسول نہیں ہوتا۔ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وار کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز، ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر، ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے، اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی، امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ جی نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے۔ آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہودی
جو خود بنی اسرائیل سے ہیں، وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کردے نے، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا تھا، وہ کہہ دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر، کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی.